کہ آپ نے کہا ان کنتم فی شک منی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہوں تم جن کی عبادت کرتے میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ یا سورہ ہود کے ابتدا میں اللہ تعبدوا الا اللہ، تو السورۃ تتصل بما قبلها ترتبط بما قبلها، ما قبل کے ساتھ یہ سورۃ جڑے گی اللہ تعبدوا الا اللہ، وامر کہ لا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس سے اللہ کو مراد ہے کہ یہ سورۃ اللہ کو پڑھا کر یہ پڑھے گی۔ ارے کچھ بڑا نہیں پڑھا ہوگا نا۔ دوسرا مسئلہ یہ سورہ یونس کے اندر دلائل عقلیہ تھے، سورہ ہود کے اندر دلائل نقلیہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور دلائل نقلیہ کی تعریف میں آپ کو بتایا۔ دلائل نقلیہ وہ سے سورہ یونس میں گزرے توحید پر، اب دلائل نقلیہ میں مولانا اس سورت کا دعویٰ جو ہے یہ ذرا لمبا سا ہے۔ سورہ ہود کا دعویٰ 3-4 دعوے، ایک یہ کہ العبادت للہ فقط، عبادت اللہ کی ہوگی۔ دوسرا العالم بکل شیء هو اللہ، علم صرف اللہ ہی رکھتا ہے، عالم بکل شیء ہر چیز کا۔ تیسرا ہے ترغیب الی التبلیغ، اور چوتھا ہے مبلغ کی تسلی۔ العبادت للہ والعالم بكل شيء هو اللہ، وترغیب التبلیغ والترغیب الى التبلیغ، سمجھے دعوت تبلیغ کے علاوہ توحید کی دعوت تبلیغ 6 نمبر نہیں ہے، 6 نمبر میں جو توحید ہے پہلا نمبر اس میں ایسا غور کرتا ہے کہ سبحان اللہ، سمجھے نہیں؟ اور تسلی مبلغ تبلیغ کے دوران آپ کو پریشانی آ جائے تو تسلی کرو۔ نزول نمبر مولانا 52 ہے، سورہ یونس کا نزول کی قیامت کا یہ 52 ہے۔ الف لام را اللہ عالم المراد بذالک، جائے سے اللہ آپ کی شکری اور راہ سے رحمان اور رحیم مراد۔ آدھا کتاب ایسی کتاب حکمت آیت ہو جس کی آیت اللہ کو بنا کرے محکمہ اور محفوظ ہے، حکمت کا ترجمہ کرو حفظت آیت ہو جس کی آیت محفوظ ہے، حکمت قرآن پورا کا پورا آیت اس کے محکم یعنی اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور وہاں پر جو فرمایا کہ بعض محکمات ہے اور بعض متشابہات ہے، وہ محکم اصطلاحی معنی میں تھا، یہاں لغوی معنی نہیں، تو ان کی تعارض یہ جو بات میں نے وہاں عرض کیا تھا اس میں سورہ آل عمران کی ابتدا ہے اللہ تعالیٰ ثم فصلت، اس کی آیت محفوظ ہے، ثم فصلت، پھر یہ کہ تفصیل سے کھول کر کے بیان کی گئی ملت حکیم علیم، ملت حکیم خبیر، ایک خبیر ذات کی طرف سے حکمت والی ذات ہے اور باخبر ذات ہے جو سر کو بھی جانتا ہے اور علانیت کو بھی جانتا ہے، اس کی طرف سے ہی اس کا تعلق ثم فصلت یہ تفصیل سے یہ آیتیں ہوگی کہ اللہ تعبدوا جارت میں مختلف فصلت کے ساتھ ہوگا، کسی کی عبادت نہیں کرو الا اللہ کے علاوہ، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اللہ کا بنا کرے اس اللہ کی جانب سے نذیر اور بشیر بن کر کے آیا ہے۔ یہ لکم نذیر کے ساتھ متعلق ہوگا، منہ بھی نذیر کے ساتھ متعلق ہوگا، اننی لکم نذیر، اننی نذیر لکم منہ، اللہ کی جانب سے بشیر، مومن کے لیے بشیر، واستغفروا ربکم، اس کا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور ایک استغفار کرو اپنے پروردگار سے، سنت الیہ، سارے اس کے سامنے سے توبہ کرو، پہلے ایک گناہ کو چھوڑو، استغفار کر دو، اللہ کی طرف رجوع کرو، حکمتان حسنا، حکمتان حسنا، ایک بہترین زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا، حکمتان حسنا، بہترین فرائض الہ اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک ہے وہ موت ہے، دنیا میں 60-70 سال ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر یہ کسی فضل ہر زائد کرنے والے کو فضلہ جزاء فضلہ، اس کے زائد عمل کا بدلہ دے دے گا، یاد کرے وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر زائد عمل کرنے والے کو اللہ بدلہ دے گا جزاء فضلہ، اس کے زائد عمل کا بدلہ دے دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ تم سے روگردانی کرتے تو اگر تم لوگ روگردانی کرو، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یہ بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے تم پر اندیشہ ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کے پاس تمہیں لوٹ کر کے جانا کو
قدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر یقین قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں منافقین آپس میں سرگوشیاں کرتے، چھپ چھپ کر کے سرگوشی کرتے تھے مسلمان کے خلاف۔ وہ فرماتے کہ اللہ جو کہ حکیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تم جتنا اپنے کپڑے ڈالو کہ چھپ جاؤ، جیسے کہ مسلمان کے خلاف تم سازشیں کرو اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہمارا بخاری کا پڑھنے کی بات اس طرح کی بخاری میں یہ مسلمان صحابہ کو شرم کے مارے یا بیوی کے ساتھ ہم مشکل کرتے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، شرم کا ہماری پوری رہتی تو چھپ دیتے کپڑے جاتے ہیں، بھائی باہر چھپنا ہے باقی بیوی ہے۔ انہم یسلون صدورہم، یہ اپنے اللہ کو بڑا کر یہ کہ اپنے سینے کو موڑ دیتے ہیں کہ اس قبول من اللہ کہ اللہ سے چھوٹ جائے۔ اللہ اینا یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون، یہ اینا اللہ اللہ جانتا ہے ما یسرون جو کچھ چھپاتے وما یعلنون جو کچھ ظاہر کرتے۔ اینا یستغشون ثیابہم، یہ اینا جانتا ہے اینا یستغشون ثیابہم، جس وقت اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے ڈھانپ لیتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تو کوئی مسئلہ نہیں تو بات یہ بھی اتنا کرتے ہیں۔ پہلی بار مسئلہ منافقین کا تھا، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے کہ کیڑے جو زمین میں رہتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو سب کا ہوتا ہے تبھی تو رزق دیتا ہے۔ مخلوقین کو ساری دنیا مخلوقین میں اللہ راضی ہے۔ زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق چلنے والی کوئی مخلوق نہیں مگر اللہ پر اس کے اللہ کے جو اس کا رزق مامدار بدن کائنات کی جلال کے مقتدر کرے گا۔ اللہ خبر مقتدر جس کو مقتدر ہوگا کہ یہ خبر کرے کہ مامدار بدن کے لیے مولانا مدنی کی تخاوت کرتی دعوت دیوت کو محترم صاحب مولانا مدنی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ مدرسہ میرے اساتذہ کا قائم قرضہ ہے، اس لیے میں اس مدرسے کو چھوڑوں گا نہیں، باقی تم میری تنخواہ جتنے بھی کاٹو تمہاری مرضی ہے۔ اور مولانا حسین مدنی حقوق سے بھی مرے گا اس لیے کہ حسین مدنی کی دعوت فی الارض الا علی اللہ سمجھتا ہے اور من دعوت فی الارض الا موت مولانا بشیر ہوتے ہیں کیا کریں اور جتنے بھی موت میں دعوت کرنے کا جب حضرت مدنی نے علامہ صاحب کشمیری نے دیوبند چھوڑا، عمر مدنی نے فرمایا کہ حضرت مدنی کو لایا، فرمایا میں جلسہ بھی کروں گا، بیعت بھی کروں گا، سیاست بھی کروں گا، تدریس بھی کروں گا۔ آیا سمجھے نہیں اللہ رات کو سیاسی جلسے ہوتے، عصر کے بعد اللہ کو اسرائی جلسے ہوتے، مغرب کے بعد بیعت کراتے، آدمی دیکھے تو پیلے طریقہ دعا حسین مدنی اور آدمی دیکھے تو غضب کا مدرس مولانا رحمۃ اللہ علیہ سمیلہ کے والد حضرت فرماتے کہ حضرت سفروں میں رہتے تھے، ہم کہتے ہیں بابا سفر سے آگے رات کو آیا ہے بخاری کیا پڑھائے گا، لیکن جب سبق پڑھانے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پورا سبق جیب میں اٹھا کر کے لایا۔ سمجھتا ہے حالانکہ یہ ہے احمد پیسہ کر کھڑے یہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کے معنی نہیں، لیکن اللہ کے معنی تو پھر یہ اللہ کی بھی ہے اشارہ کرتے تو کچھ کیڑے میں تھوڑے مخلوقات زمین میں بھی رہتے ہیں، ماں اللہ آپ نے جو زمین کے اوپر وہ بھی اور پھر سب کو اللہ کے رہتا ہے اور مصطفیٰ اور ان کی ٹھکانے کو اللہ جانتا ہے۔ سمجھے دنیا میں کا ٹھکانا اور مستودع اور قبر میں یا رہنے مادر کے اندر مستودع وہ ہے جہاں پر اس کو سونپا جاتا ہے۔ کل کائن کی کتاب مبین، یہ سب کے سب بڑے مفہوم میں موجود ہے، ان سب کا علم موجود ہے۔ اور الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام، وہ خدا نے اس نے آسمان مستقیم کو 6 دن میں پیدا کیا، 7 دن علیہ السلام کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے پہلے اللہ کا وعدہ کرے آپ کا عرش مبارک پانی پر تھا۔ سمجھے دنیا کہ پانی کو پیدا نہیں تھا تو پھر کیا سمجھے پانی پیدا نہیں تھا تو فرمایا ابن ماجہ کی حدیث آتی کانا کی عمل بادل جیسے کہ رات کی بس اللہ اس سے
جاتی سمجھتے ہیں اب آپ ہمارا بادل ہے اور ہمارے مولوی جو وفاق میں لکھا تھا جمعہ لکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی اندھیرے کے اندر دے رہا ہے اعلیٰ تعالیٰ کی ہمائیں اور الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان شهودا پانی پر اور پانی ہے کہ ہوا پر تھا جب لوگ مداری سے عمر کو پیدا کرتے خلق کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے جو ترقی ہے کہ یہ لوگ تاکہ تمہیں آزمائے ایکم امسر و امانا تمہیں سے کون ہے خوبصورت اپنے عمال کے اعتبار سے عمال کا ایکم متضب ہے کہ آشکر اور اس کی خبر اسے مقبول کریں گے جب لوگ کے لیے مقبول انسان کرے گا اور ایک پر تاکرام ان سے کہے ان لکم خوبصورت عبادت ہوتے اے مشرک کو مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اے قولن الذین کفروا کافر کہیں گے ان هذا الا سحر مبین یہ جادو ہے ولئن اخرناهم العذاب اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کریں الى امت معدودۃ ایک بار وقت محدود تک امت یہاں پر وقت کے معنی میں اگر ہم عذاب کو ان سے مؤخر کریں الى امت معدودۃ ایک وقت مقرر تک یقولن پھر کہتے ہیں آیا مسو عذاب کس چیز نے روک کے رکھا ہے آیا مسو ہر شيء حبسه اس چیز نے یہ عذاب کو روک کے رکھا ہے فرماتے ہیں لیس العذاب مل گیا آپ کو لیس العذاب مصروفا عذاب سے چلے گا نہیں اللہ مقرر کیوں جاؤ لیس العذاب مصروفا لیس العذاب کی طرف لیس العذاب مصروفا عذاب سے چلے گا نہیں یوم یاتی جس دن آئے گا کے پاس یوم یاتی یہ مصروفا کی طرف بڑھے گا لیس العذاب مصروفا عذاب سے چلے گا نہیں یوم یاتی جس دن کے پاس آئے گا وآتم ما كانوا يستهزئون به وآتم ما كانوا يستهزئون ما كانوا جزاء ما كانوا يستهزئون اس وہی کے جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے اس کی سزا اور اس کی جزا ان کے ملے گی وَلَئِنْ نَظَرْنَا الْإِنسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ یہ انسان سے شکایت ہے اللہ کا بڑا کرے سمجھے کہ وَلَئِنْ نَظَرْنَا الْإِنسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ اگر انسان کو چکا دیتے کوئی صحت اور تندرستی خوشحالی اور خوشحالی صحت اور تندرستی ثم نزعنا پھر اس سے اللہ کا بڑا کرے اس رحمت کو چھین لیتے اسے کھینچ لیتے مایوسی کا اظہار کرتا ہے تب وہ ناقدر ہو جاتا ہے ناقدر اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے وَلَئِنْ نَظَرْنَا اور اگر نعمتیں اس کو چھکا دیتے ہیں بعد ذرا بیماری کے بعد وہ بیماری مقصد ہو کے اس کو چھو گئی تھی بیماری کا حصہ نہیں اس کے بعد اگر نعمتیں اس کو دیتے ہیں تو ارے بدحالیاں ختم ہو گئی مجھ سے انہو لفرحون وہ خوشی کا وقت اتراتا ہے فرحون اتراتا ہے پکڑتا ہے فخور اور بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے یہ انسان کا حال ہے اور یہ نہیں الا الذين صبروا یہ انسان سے متصل یہ ہے کہ اس سے متصل الا الذين صبروا آج صبر کرتے والے مسالت اچھے عمل کرتے اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر جن کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے فلا تتعلم ما سمعوا عليك وضائقوا في صدرك ان يقولوا لولا میرے پیارے صبر کرنا تسلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہتا ہوں مبارک کی تسلی ایک ہوتا ہے ذائقہ ایک ہوتا ہے صحیح کو ذائقہ سے فائدہ کے مطلب اس کا معنی ہوتا ہے کہ تنگی اس کے اندر تجدد اور حضور سے ہوگا ہمیشہ نہیں رہے گا اور جہاں پر ہمیشہ کی والی تنگی ہو اس کو ذیق سے چھوٹا بھی دیا جائے سمجھے شریف میں نہیں جاہد سخاوت کرنے والا زید جاہد سخاوت کرتا اس طرح نئے سخاوت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اور حضور سے کر ہو سکتی اور اگر دعا ہو تو پھر زید جیدن یعنی ضرور بہت بڑا صحیح ہمیشہ کی جاہد اور جیدن دونوں کا مادہ ایک ہے اگر آپ کو ادھر تکلیف ہے تو ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہ بولو پھر اس کے بعد ہماری تصویر بنا خالی دل نے بلکہ جان بھی مانگ لیا شاید تعلیم آپ چھوڑیں گے شاید بات معلوم آئے لیکن جو آپ کی طرف نہیں بولیں گے اس میں سے بات کو شاید جو ان کے مزاج کی خلاف اس کو آپ چھوڑیں گے وظاہر بھی اور ماں بھی ہے اس سے زیادہ کو شاید آپ کا سینہ تنگ ہو گیا انسان اس بات پر خشیت ہے کہ کوئی لوگ اس بات میں ڈر کے وجہ سے لوگ کہیں گے یہ اللہ کا بڑا کر یہ تھے اس کے ساتھ ظاہر ہونے کی ضرورت
وظائف بھی صدر کا تیرا سینہ تم ہوگا فرماتے ہیں کہ خشیت ہے جو تم اس بات کی ڈر کی وجہ سے جو کہ دولت مجھے رہنے جو تم آسمان کی خزانہ یہ دولت ترجیح کے لیے کیوں اس پر نازل ہوتا اور دولت جانا ہمارا تم یا اس کے ساتھ فرشتے کی بھی آتا ان کو بتا دو انما انت نذیر آپ نذیر ہیں خزانہ آسمان سے فرشتے کا فرشتے لانا یا کرتا نہیں واللہ وکیل لا کل شیء اللہ تعالی ہر چیز پر یقین وکیل ہے ہر چیز پر یقین لانے لہذا آپ کے تمام حقوق کو اللہ جانتا ہے اللہ کو وکیل بنا دو یہ اللہ تعالی تیری پریشانی کو دور کر دے ہمیں پور نہ کرو کیا یہ کہتے کہ اللہ کا بڑا قریب کرو اس طرح کو محمد نے کر دیا ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو ان کو تم صادقین ہیں اگر تم سچے ہو پاتو کیسے سورہ مسلم مفتر آیات تو 10 سورتیں کھڑی ہوئی 10 سورتیں ایسے سورہ مسلم کی صفتیں مفتر آیات میں جو کھڑی ہوئی تم کسی سے کٹ کر کے بلاؤ اور ان سے کہہ دو ان کو تم صادقین ہیں سچے ہو پاتو کیسے سورہ مسلم مفتر آیات میں اور وہ من استطاع وہ کائنہ من دون اللہ حالت کی کائنہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ چیزیں تم بلا سکتے ہو تھوڑا وہ تمہارے ساتھ مدد کرے فَإِذَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ یہ حضرت خطاب ہے سمجھے نہیں لیکن جمع سے تعظیم حضرت کو بتایا یا ساتھ میں خطاب ہے فَإِذَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ اگر تمہاری اس دعوت کو قبول چیزیں کو قبول نہ کرے فَعَلَمْ یقین کرو اَنَّمَا یہ موجود ہے اَنَّمَا وہ قرآن جو انزل جو نازل ہوا آسمان سے قائم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی روشنی میں ایک بِإِذْنِ اللَّهِ یہ جڑتا کیا یہ خبر ہے معلوم کہ یقین کرو اَنَّا بے شک ماں وہ قرآن کی انزل جو آسمان سے نازل ہو گیا اور قائم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی روشنی میں نازل ہوا اور وَأَنَّهُ اور یہ یقین کرو اَنَّمَا انزل مرتبہ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کوئی معبود نہیں اس کا بھی یقین کرو سورت حالی ہے تو کیا تم لوگ اسلام کو قبول کرتے ہو نہیں تم مانتے ہو نہیں مانتے آپ سے عرض کر چکا کہ استفہام کو امر کی صورت بنا دے بعد میں مسلم گوانا اسلم سمجھے کیا ہے کہ یہ کہا ہے آپ کو بتایا جائے من کان یرید الحیات الدنیا سمجھے تبلیغیوں کو اور دعوت توحید کو عام کرنے والے لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا ان کی خراب ہو جائے دنیا میں جو دنیا کو چاہے گا ہم سن دیں گے لیکن میری اور آپ کی اور آپ کی ہوئے آخرت والی ہونی چاہیے ہم کا زندگی کو حیات دنیا وزینت تھا جو دنیا کی زندگی اور اس کے زینت کو جو آپ کی چاہ رہا ہو وہ اپنی ایک ہمارا دنیا تو اس دنیا کے اندر ان کے اعمال کا پورا بدل کو دے دیں گے وہ بھی دنیا لائق فصول اور اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی کمی بھی لائق فصول کے معنی میں کوئی کمی نہیں لائق کر دیں لیکن ایسے لوگ اسے دنیا کی زینت کو چاہ رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کو اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار آخرت کے لیے سوائے جہنم کے آگ کے کچھ نہیں ہوتا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا اور دنیا میں جو کچھ کریں گے وہ سارا بیکار جائے گا مَا صَنَعُوا فِی الْآخِرَةِ دنیا کے اندر جو کچھ کریں گے حصول سے حقیقت کا قائم رہے گا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ دنیا میں کرتے وہ سارا کا سارا باطل ہو جائے گا باطل کا حقیقت پر رکھ رہے سمجھیے نہیں یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سمجھے أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اس کے بعد کا مسئلہ ہے ایستوی الامران یہ خراب کر رہے ہیں مسئلہ خراب ہو جائے گا خوب سمجھ لینا ایستوی الامران یہ دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں کون سی ایستوی الامران یہ کیا بات ہم نے ہم ادھر آ گیا ومن كان على بينة من ربه جو شخص اللہ کی طرف سے بینہ پر ہو یعنی جس کے پاس دلیل نقلی ہو وَيَتْبَعُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اللہ کی جانب سے کوئی گواہ اس کے پاس ہو وَيَتْبَعُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور گواہ بھی اللہ کی طرف سے یعنی وہی بھی اس کے پاس ہو وَمِن قَبْلِهِ اور یہ جو اس کی اس کتاب سے وہی سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس کی تائید کر رہی ہو موسیٰ کی وہ کتاب جو کہ امام ہے اور رحمت بھی ہے اور پیشوا بھی ہے یہ کتاب اس کی تائید کر رہی ہو یہ شخص کیا ہے کائن کمر نہیں سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح ہوگا کہ جو اس طرح نہ ہو وہ من کانا یہ پورا اور یہ لباسا مبتدا ہو گیا امام اور رحمت کرتا اور اللہ اس سے محمد رسول اللہ پڑھا دے اور کائن کمر نہیں سکتا ہے جو اس طرح نہ ہو اس کی طرح ہوگا یعنی جو جاہل ہو اس کے پاس دلیل عقلی کی ملی دلیل نقلی وہی بھی ملی دلیل نقلی سامنے آسمان کی کتابیں بھی ملی تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے
اللہ کے لیے خوب جگہ کو سمجھو. ایستوی الامران دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں. من کان وہ شخص جو محمد رسول اللہ کان علی بینۃ کائنۃ من ربہ اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہو واضح دلیل پر اس سے دلیل عقلی مراد ویتبعہ یتلو تلاوت سے تلاوت سے نہیں ویتلو شاہد منہ اور اللہ کا بنا کرے اللہ کی جانب سے ایک گواہ کہ اس کے پیچھے بھی ہو. گواہ تو اس گواہ سے مراد وہی ہے مولانا شاہدوں سے وہی بھی اس کی تائید کرے. ومن قبلہ اور پھر یہ کہ اس سے پہلے اس بندے سے جو دلیل عقلی اور وہی پر قائم ہے اس سے پہلے اس کی تائید کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یہ شاہدوں پر آتا ہے. سمجھے کہ اس شاہد سے پہلے سمجھے کہ اس بندے سے یہ شاہد سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب جو کہ مبتدا ہے اور رحمت ہے اللہ کو برابر پیشوا اور رحمت کا درجہ رکھتی وہ کتاب اس کی تائید کرے. اس کے پاس تین چیزیں ہوں دلیل عقلی بھی ہو اور اللہ کو برابر وحی بھی ہو اور ثابت دلیل نقلی بھی اس کے پاس ہو. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس کی تائید یہ شخص پورا مبتدا ہے قائل کما لیس کذالک یہ اس کی طرح ہوگا کہ اس کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ نقلی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکیں گے. اور ایسا کہ محمد بصیر ہے اور یہ بات دلیل ہے تو یہ دلیل وہ اعمیٰ ہے. اعمیٰ اور بصیر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے آئے ارے کس کو سمجھ میں آ گیا یہ جگہ یہاں بھی ہے اور یہی جگہ 26ویں پارے میں کر جائے گا. 26ویں پارے میں کسی قسم کی ایک ترتیب آئے گی آدمی اور ایک 14ویں پارے 13ویں پارے کے اندر جس قسم آئے گا جہاں پر خبر بن چکے کہ وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت چھوٹی چورانچی دراصل جو اس طریقے پر وانی صاحب فرمایا کرتے تھے جس کا حاصل یہ جس کا خلاصہ یہ جس کا مبید معاملی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے من کان علی بینۃ من ربہ اپنے پروردگار کی جانب سے مجھے پہ واضح بینۃ دلیل عقلی پر ہو ویتلو شاہد منہ ویتلو شاہد منہ اور اللہ کی جانب سے ایک شاہد وہی بھی اس کی تائید کرے. ومن قبلہ اور اس شاہد سے پہلے اللہ کو بڑا کرے. شاہد تو یہ دلیل عقلی وہی ہے اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب کے اندر میں شاہدوں پر اور وہ بھی اللہ کو اس کا تابع ہو جو موسیٰ کی کتاب پیشوا بھی ہے اور اللہ کو بڑا کرے یہ رحمت بھی ہے. تو یہ بھی سب اس کی تائید بھی طریقوں سے یہ کیا تعین مقامات سے کر رہا ہے کہ اس کی طرح ہوگا کہ جو سجدے دونوں برابر ہوں گے نہیں برابر ہوں گے. خدا یؤمنون بھی یہ بڑے استعمال ہے یہی لوگ ایمان والے بھی اس کو ایمان آتے ہیں. ومن یکفر بہذا الکتاب جو اس قرآن کا انکار کرے گا کائنا من الاحزاب دشمنوں کے کافروں کے کسی بھی جماعت کا فالنار موعدہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اذا كان له كذلك فلا تكن في ذكر من القرآن قرآن کے بارے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. ان القرآن حق من ربك ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لوگ جانتے نہیں. ومن اظلم آپ کہیں گے کہ اس کو جھگڑا ہے کوئی اللہ کو جھوٹ بولنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے یا نہ ماننے والا چیز اللہ کی وجہ سے کوئی نہ مانے اس سے بڑا کوئی جھٹلا دے اس سے بڑا ظالم یا بڑے ظالم ہوں یا تم ظالم ہوں. یہ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اور میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کو جھوٹ بولے. سمجھے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے مبتدا اور ختم ہو گیا. اس قسم کے جھوٹے اور اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ويقول الاشعار اور فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کرے اولئک الذین کذبوا علی ربہم فرشتے کہیں گے اشعار اولئک الذین اولئک مبتدا بنے گا الذین کذبوا یہ خبر بنے گا. فرشتے کہیں گے کیا ممکن ہے اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ پڑھا تھا اللہ کو اور یہ جھوٹا ظالم ہوتا ہے قاذف ہوتا ہے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین المشرکین الکاذبین علی اللہ المفترین علی اللہ. سمجھے یہ آگے ایمان ہے فرماتے ظالم اور مشرک اور الذین یصدون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے بولا ویترکون فیہا عوجا اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے وہم کافرون کافرون بالآخرۃ آخرت کے انکاری ہے اور آخرت ہے. اولئک لم یکونوا موجودین فی الارض یہ اللہ کے گرفت میں آئیں گے لم یکونوا موجودین فی الارض یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کی سرزمین کے اندر. وما کان لہ من دون اللہ من اولیاء یہ من زائد ہے اور اللہ کے علاوہ خبر مقدم ہے ان کے لیے
کہ کوئی تیری دوست نہیں ہوگی یا ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا. ختم یضاعف لهم العذاب، ان کے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے گا. آکام یستطیعون السمع، اس کی وجہ کہ دنیا کے اندر حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. وما كانوا يبصرون، اور حق کو دیکھتے نہیں تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم، مبتدا خبر یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان کا نقصان کیا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور سب کچھ ان سے غائب ہو گیا کہ جھوٹ بولا کرتے تھے. لا جرم، ایک اعلان دنیا سے بھی جھوٹ بولو، اور جرم اس کا اس میں انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ پورا جو اس کی خبر بنے گا. دوسرا معنی حضرت مولانا سیدھے رحمۃ اللہ نے کہا لا جرم کما ثبت، لا جرم کما ثبت وحق، یہ ثابت ہے اب آگے انہم فی الآخرۃ، آخرت کے اندر هم الاخسرون، انہم هم الاخسرون فی الآخرۃ، یہ پورا جو ثبت ہے قائم. جمہور کے مطلب کے مطابق جنس جرم اس کے اسم میں انہم، یہ لفظ انہ کا اسم ہو گیا، اور مبتدا ثانی، اور الاخسر خبر، پھر آخرت اکثر کے ساتھ متعلق. یہ خبر بنے گی اللہ کے لیے، اللہ نے سب خبر سے مل خبر بنے گی. مولانا اللہ نفی جنس کے لیے جرم والا نفی جنس کا اسم ہو گیا، یہ ہو گیا. حضرت مولانا سیدھے کیا لا جرم کا معنی سبق ہوگا، اور انہم آخرت تک اسی طرح ہے. یہ پورا مطلب مفرد فاعل بنے گا. میرے دوستوں حدیثوں کو بھائی ہو، اب آپ سیدھے بن جاؤ، یہاں آپ کو بھلا کیے جاؤ، پھر وہ بن جاؤ، آپ کی مرضی کو آپ کو کیا کر سکتے ہیں. ارے چھوکرا پھر کرنا نہیں پڑا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ربنا تقبل إنه ما لا شيء به وأخبرت ولا كسر به وأخبرت له بلسان ما تقبل من اسمه ولا كسر من الجنة والدنيا خالدون. مثل الذين ومن الكافرين کی مثال قائل كالأعمى والبصر، فرماتے کہ اعمى کی طرح نابینا کافر ہے، اور بصیر موحد ہے، اور اصم بہرا کافر ہے، سمیع بہرا موحد ہے. مثل الفريقين كالأعمى والبصير والسميع. ٹھیک ہے، اعمى ہے کہ مشرک ہے، اور اللہ کا بڑا کر بصیر موحد ہے، اصم مشرک ہے، سمیع ہے کہ موحد ہے. علیہ السلام مثلا تلمید کیا ہے، دونوں دونوں برابر ہو سکتے نہیں، بالکل نہیں ہوتا. اتجہلون، تب تک جائیں پڑھو گے فلا تذکرون. وقل قول هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.